السلام علیکم۔ کیپٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمائل سید۔ شروع کریں گے آج کی پہلی خبر سے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ 2020 کورونا کے باعث مشکل سال تھا، لوگوں کو اپنی پالیسیوں کے ذریعے بھوک سے بچایا۔ پاکستان صحیح سمت میں ترقی کر رہا ہے، حکومت کا مقصد ملک کو فلاحی ریاست بنانا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ 2020 ہمارے اور دنیا کے لیے کورونا کی وجہ سے بہت مشکل رہا۔ ہم نے کورونا کے خلاف جنگ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، نہ صرف لوگوں کی زندگیاں بچائیں بلکہ بھوک سے بھی محفوظ رکھا۔ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت 2021 میں نئے پروگرام کا آغاز کرے گی۔ یہ 2 منصوبے 2021 کے اختتام تک مکمل ہوں گے۔ پہلا منصوبہ ملک بھر کے عوام کو صحت کی سہولتیں دینا ہے۔ صحت سہولیات کا منصوبہ خیبر پختونخوا میں شروع ہو چکا۔ صحت سہولیات کا منصوبہ پنجاب اور گلگت بلتستان میں جلد شروع ہوگا۔ امید ہے دوسرے صوبے بھی صحت کے منصوبے پر عمل پیرا ہوں گے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت میں یونیورسل ہیلتھ کوریج دی جائے گی۔ وزیراعظم نے رواں برس احساس پروگرام کے تحت کوئی بھوکا نہ سوئے منصوبہ شروع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام سے غریب عوام کو سماجی تحفظ اور صحت کارڈ کی سہولت میسر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ پی ڈی ایم نے 2020 میں ترقی کا پہیہ روکنے کی پوری کوشش کی۔ عوام نے اپوزیشن کی منفی سیاست کو یکسر رد کیا۔ نئے سال میں معیشت نئی بلندیوں کو چھوئے گی۔ وزیر اعظم پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 2021 کا پاکستان ماضی کی نسبت زیادہ خوشحال، مضبوط اور ترقی یافتہ ہوگا۔ انشاءاللہ 2021 عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کا سال ہوگا۔ پی ڈی ایم کو نئے سال پر انتشار کی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ نئے سال میں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ترقی کا سفر مزید تیز ہوگا۔ 2020 میں معیشت کی مضبوطی کی بنیاد رکھی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ایک پاکستان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ ہمارا عزم درپیش چیلنجز سے زیادہ بلند ہے۔ وزیر اعظم پنجاب نے مزید کہا کہ 2021 پاکستانی قوم کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگا۔ پاکستان کو پرامن اور حقیقی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ ہمیں سال 2020 کو الوداع اور نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ مشکل حالات سے گزرنے اور ماضی کی کوتاہیوں سے سبق سیکھ کر مستقبل میں اصلاح کی عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ سال 2020 کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالت میں اہم کیسز زیر سماعت رہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف 3 کیسوں میں اشتہاری قرار پائے۔ آصف علی زرداری پر 4 کیسوں میں فرد جرم عائد کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں اپیلوں کی سماعت کے دوران مسلسل عدم حاضری پر اشتہاری قرار دیا گیا۔ احتساب عدالت میں بھی نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر ہوا، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا نام ملزمان میں شامل کیا گیا۔ اس کیس میں بھی مسلسل عدم پیشی پر نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا اور اخبارات میں باقاعدہ اشتہارات جاری ہوئے۔ رواں سال ہی احتساب عدالت نے آصف علی زرداری، خواجہ انور مجید، عبد الغنی مجید اور دیگر ملزمان کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیسز میں فرد جرم عائد کی اور آصف علی زرداری کی 8 ارب روپے ٹرانزیکشن کیس میں عبوری ضمانت بھی زیر سماعت رہی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کے خلاف بھی احتساب عدالت میں نیب ریفرنسز دائر کیے گئے جو زیر سماعت ہیں۔ سال 2020 میں ہی احتساب عدالت نے راجہ پرویز اشرف کو رینٹل پاور کیسوں کے 2 کیسوں میں بری جبکہ 1 میں بریت کی درخواست مسترد کر دی۔ سال 2020 کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کے مقدمات بھی زیر سماعت رہے۔ عدالت نے 51 ہاتھی اور 2 بھورے ریچھوں کو بیرون ملک منتقل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے مرغزار چڑیا گھر ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ کورونا کے باعث چین میں زیر تعلیم طلبہ کی واپسی اور شوگر کمیشن کے خلاف مقدمات پر بھی عدالت نے فیصلے سنائے اور سول ایویشن اتھارٹی اور پائلٹ لائسنس منسوخی سے متعلق کیس میں اداروں کی غفلت پر سخت احکامات جاری کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو وکیل فراہم کرنے کے لیے وزارت قانون کی درخواست پر بھی سماعتیں جاری رہیں۔ کراچی میں رواں سال سائبر کرائم کی 10,000 سے زائد شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے 7,000 درخواستیں ہراساں کرنے کی تھی۔ کرونا وائرس کے پیش نظر آن لائن فراڈ میں بھی اضافہ ہوا۔ مزید جانتے ہیں نبیل نقوی کی رپورٹ میں۔
سال 2020 میں FIA سائبر کرائم کو 10,000 سے زائد شکایات موصول ہوئی، جن میں سے 600 انکوائریز میں تبدیل ہوئی، جبکہ سال بھر میں 45 مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم فیض اللہ کریجو نے کہا ہے، رواں برس صرف ہراساں کرنے کے 7,000 کے قریب شکایات ملی۔ کرونا وائرس کے پیش نظر آن لائن فراڈ میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا، سال بھر میں 3,000 کے قریب درخواستیں موصول ہوئی۔ زیادہ تر شکایات پیسے لینے کے باوجود شاپنگ کا سامان مہیا نہ کرنے کے متعلق تھی۔ FIA سائبر کرائم کے منظم ہونے سے شکایات میں ہر سال 1,000 سے 1,500 کا اضافہ ہو رہا ہے۔ شہری آن لائن کمپلین سینٹر اور تھانے آ کر شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ 2020 میں فیشن کی چکا چوند روشنیاں بھی ماند رہیں، ریمپ پر حسیناؤں نے جلوے بکھیرے، نہ ہی سجنے سورنے کی ادائیں نظر آئی۔ فیشن کے دل دادا نمائشوں کے منتظر ہی رہے۔ کرونا کے اثرات سال 2020 میں فیشن کی دنیا پر بھی چھائے رہے۔ سب چھوٹے بڑے فیشن شوز اور فوٹو شوٹس منعقد نہ ہو سکے۔ نت نئے ملبوسات کی تیاری اور خرید و فروخت بھی شدید متاثر رہی۔ ڈیزائنرز کا کہنا ہے کہ سال بھر فیشن کی دنیا میں ویرانی کا عالم رہا، لیکن پر امید ہے کہ نئے سال انڈسٹری کی ترقی اور گہما گہمی کا سال ثابت ہوگا۔ 2020 میں برائیڈل سیزن بھی خاموشی سے گزر گیا۔ فیشن کے دل دادا افراد رنگوں اور روشنیوں کی ماند پر جانے پر اداس تو ہیں، لیکن آئندہ سال رونق کے لوٹ آنے کے لیے پر امید ہیں۔ مالی مشکلات کے شکار فیشن انڈسٹری سے وابستہ ملازمین پرعزم ہیں کہ جلد صورتحال بدلے گی اور فیشن کی افق پر روشن ستارے پھر سے جگمگائیں گے۔ انسانیت کے غم گسار، عالمی شہرت یافتہ اور سماجی رہنما عبدالستار ایدھی کا آج 92ویں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے انسانیت کی خدمت کی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ انہوں نے انسانی خدمت کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ عالمی شہرت یافتہ سماجی رہنما عبدالستار ایدھی کا آج 92ویں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ عبدالستار ایدھی 1 جنوری 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ ایک ایسی عظیم شخصیت جس نے انسانیت کی خدمت کی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ انہوں نے انسانی خدمت کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ایدھی نے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر انسانی حقوق میں اپنا نام کمایا۔ عبدالستار ایدھی نے پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس نیٹ ورک کی بنیاد رکھی۔ 1997 گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس ہے۔ ایدھی بذات خود بغیر چھٹی کیے طویل عرصے تک کام کرنے کے عالمی ریکارڈ کے حامل ہیں۔ آج پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی ایدھی نے ایک غیر خود غرض اور محترم شخص کے طور پر شہر انسانیت کی خدمات کی، جس پر پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ڈاکٹری کی اعزازی سند حاصل کی۔ 1997 میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر فلو کی وبا پھیلی، جس پر ایدھی نے فوری طور پر رد عمل کیا۔ انہوں نے شہر کے نواح میں خیمے لگوائے اور مفت مدافعتی ادویہ فراہم کی۔ مخیر حضرات نے ان کی دل کھول کر مدد کی اور ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے بھی امدادی رقم دی، جس سے انہوں نے وہ پوری عمارت خرید لی جہاں ڈسپنسری تھی، اور وہاں ایک زچگی کے لیے سینٹر اور نرسوں کی تربیت کے لیے اسکول کھول لیا، اور یہی ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا۔ وہ اس بات کو بھی سخت ناپسند کرتے تھے جب لوگ ان کی یا ان کے کام کی تعریف کرتے تھے۔ وہ حکومت یا سابقہ مذہبی جماعتوں سے امداد بھی نہیں لیتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی امداد مشروط ہے۔ ضیاء الحق اور اطالوی حکومت کی امداد انہوں نے اسی خیال سے واپس کر دی تھی۔ 1996 میں ان کی خود نوشت سوانح حیات شائع ہوئی۔ شہرت اور عزت کے باوجود انہوں نے اپنی سادہ زندگی کو ترک نہیں کیا۔ وہ سادہ روایتی پاکستانی لباس پہنتے تھے جو صرف 1 یا 2 ان کی ملکیت تھی۔ اس کے علاوہ ان کی ملکیت کھلے جوتوں کا ایک جوڑا تھا جس کو وہ سابقہ 20 سال سے استعمال کر رہے تھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کا بجٹ 1 کروڑ کا تھا، جس میں سے وہ اپنی ذات پر 1 پیسہ بھی نہیں خرچ کرتے تھے۔ 8 جولائی 2016 کو عبدالستار ایدھی کو شام 5 بجے ICU پر رکھا گیا اور رات 11 بجے وہ گردوں کے کام چھوڑ جانے کے باعث 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ انہوں نے وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ ان کی دونوں آنکھیں ضرورت مندوں کو عطیہ کر دی جائیں۔ وہ پاکستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کے تاحیات صدر رہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی شاخیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور اب ایدھی صاحب کی وفات کے بعد ان کی بیوی محترمہ بلقیس ایدھی ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں ایتلیٹیکو میڈرڈ نے گیٹافے کو 1-0 سے ہرا کر سال کا اختتام بطور ٹاپ ٹیم کیا۔ سپر سٹار سواریز کا واحد گول فیصلہ کن ثابت ہوا۔ ایلچے سے برابر میچ نے ریال میڈرڈ کو دوسری پوزیشن تک محدود رکھا۔
ہسپانوی میدانوں میں فٹ بال کے مقابلے جاری ہیں۔ ایتلیٹیکو میڈرڈ اور گٹافے ایک میچ میں آمنے سامنے آئے۔ کھیل کے آغاز سے ہی دونوں ٹیمیں جارحانہ دکھائی دیں۔ 20ویں منٹ میں سپر سٹار لوئس سوریز نے گول کر کے ٹیم کو برتی دلائی۔ ٹاپ ٹیم کے مضبوط دفاع کے باوجود حریف کھلاڑی ایک بھی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اس میچ میں واحد گول ہی فیصلہ کن ثابت ہوا۔ 1-0 کی جیت سے فاتح ٹیم نمبر 1 پوزیشن رکھنے میں برقرار رہی۔ دوسرے میچ میں سٹار سے بھری ٹیم ریال میڈرڈ کا ایل جی سے جوڑ پڑا۔ موڈریک نے 20ویں منٹ میں گول کر کے ریال میڈرڈ کو سبقت دلائی۔ اسی سکور 1-0 پر پہلے ہاف کا اختتام ہوا، مگر کمزور حریف ایلچی نے 52 منٹ پر پلنٹی کو گول میں بدلا۔ یوں بے نتیجہ میچ نے ریال میڈرڈ کو ٹاپ پوزیشن پر آنے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیں کیپیٹل 51 نیوز۔